لیکن دنیا کا خوف الخائف اللہ عیش اللہ، معصوم فرماتے ہیں 3 طرح کے خوف انسان کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں، 3 طرح کے خوف انسان کو افسردہ کرتے ہیں، 3 طرح کے خوف انسان کی زندگی کو بے جان بنا دیتے ہیں، مزہ ہی نہیں ہوتا اس بندے کی زندگی۔ پہلا خوف الحقد، یہ سپاہی جہالت، حقد بغض رکھنے والا بندہ، یہ کبھی خوش نہیں رہتا، نفرتیں دل میں پالنے والا بندہ کبھی دل میں خوش نہیں۔ اور ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ حقد کا ہے، ساس بہو کا مسئلہ حقد، ہاں نند کا اس کے ساتھ مسئلہ حقد، بھائی کا بھائی حقد، بغض بندہ جو دل میں پالے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو 3 بیماریاں ہیں وہ اگلے کو نقصان نہیں دیتی، یہ تجھے دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی کی غیبت کرتے ہو، اس کا نقصان کرتے ہو، مثلا اس کی عزت کو آپ معاشرے میں خراب کر رہے ہو، لیکن جب آپ کسی کا بغض رکھتے ہو اس بندے کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب بندہ علی کا بغض رکھے، نقصان علی کو ہے یا بندے کو ہے؟ بندے کو نقصان ہے نا۔ کیوں نقصان ہے؟ کیونکہ جتنا بغض ہوگا، جس گلی سے گزرے گا علی کا نام سنے گا اندر سے جلے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں مثال دے رہا ہوں، آپ ایک مومن سے بغض رکھ رہے ہو، مثال آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، پیسے کھا گیا، بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، بیٹے کے ساتھ مثلا ظلم کیا، کوئی نہ کوئی اس نے آپ کا بڑا نقصان کیا، اب آپ نے اس کا کیا رکھا؟ دل میں بغض رکھا۔ بھائی کہیں نہ کہیں تو سامنا ہوگا نا۔ اب آ گئے امام حسین کی مجلس میں، آپ یہاں بیٹھے ہو، وہ آ کے ادھر بیٹھ گیا، اب مولانا کی مجلس بھی سن رہے ہو، جیسے اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی اندر جیسے کرنٹ لگ گیا بندے کے، یہ یہاں پہ کیوں آیا؟ کسی اور مجلس کا مزہ ہی اس نے خراب کر لیا۔ بغض کی وجہ سے معصوم فرماتے اللہ عیش اللہ، یہ بغض تیرے سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ تبھی فرمائے مومن کبھی بھی دل میں بغض نہیں پالتا، نفرت نہیں پالتا۔ اور آج ثابت ہوا ہے کینسر کا سب سے بڑا ریزن بھی یہی بغض ہے، کیونکہ نیگیٹو سیل جب آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک موڈ پیدا ہوتا ہے، فائٹ اینڈ فلائٹ کا موڈ۔ آپ بندے کی شکل اچھی نہیں لگ رہی، بندے پہ بڑا غصہ ہے، دل کرتا ہے اسے ماروں پر مار نہیں پا رہے ہو، اور اندر ہی اندر میں بندہ کوڑ رہا ہے، اس سے نیگیٹو سیل باڈی میں آتے ہیں اور بندے کو کینسر ہوتی ہے، یعنی خسرت دنیا والآخرہ۔ فرمایا الحقد، بغض اور نفرت جو ہے رشتوں میں، رشتہ داروں میں، اسپیشلی ماؤں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بغض دل سے نکال دو، فیصلے اللہ کے حوالے کرو۔ گھر تباہ ہوتے ہیں، یہ نفرتیں بچوں میں منتقل کرو گی۔ کبھی اپنی اولادوں کے ذہنوں کو، دلوں کو، رشتہ داریوں کے بغض سے نجس نہ کیا کرو۔ یہ دل بیوت اہل بیت، اہل بیت اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں نجاست ہو، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، وہ پاک دلوں میں آتے ہیں جن دلوں میں اللہ کے سپاہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز الحقد، کینہ۔ معصوم کا فرمان ہے بغض ام العیوب ہے، تمام تر بیماریوں کی ماں یہ بغض ہے، نفرت ہے۔ آج شیعہ سنی میں جو بغض پھیلانے والے ہیں نا، یہ شیطان کے سپاہی ہیں نا۔ بندہ 10 بار سوچے میں ایسی مجلس بھی نہ پڑھوں کہ 2 مسلمانوں کے دل میں بغض پیدا ہو، ام العیوب ہے۔ اور خطیب منبر پر آئیں صرف مجمع کی واہ واہ کے لیے ایسے نکتے پڑھیں کہ مجمع واہ واہ کرے اور 2 مسلمانوں کے دلوں میں بغض پیدا ہو جائے۔ بھائی گھنٹے کی مجلس ہے، آپ مجلس کو کاؤنٹ کرو، 20 منٹ کے نعرے بازیاں، کیا فائدہ اس مجلس کا؟ 50-55 منٹ کی آپ مجلس پڑھو، 20-25 منٹ کے نعرے لگیں، کیا فائدہ؟ اور اس سے بھی آپ بغض پیدا کرو، حقد پیدا کرو، نفرت پیدا کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو تامو، تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ بغض سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان سے دور ہوتا ہے۔ اسی سوسائٹی میں آپ رہتے ہو، اہل سنت کے ساتھ جاب پہ جاتے ہو، کام پہ جاتے ہو، آج کتنی نفرتیں ہو گئیں کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کی مسجد میں نہیں جا پا رہا۔ بنیاد یہ شیطان کے سپاہی، بعض مفتی، بعض ڈالر خور مفتی، بعض ریال خور مفتی مسلمانوں میں کیا پھیلاتے ہیں؟ بغض، نفرت۔ یہ بھی بغض ہے نا، مجلس میں نہ جانا، سبیل نہ پینا، نیاز نہ کھانا، بغض، اتنی نفرت پہ، اور جھوٹ۔ فرمائیے شیطان کے سپاہی ہیں۔ پہلی چیز بغض، دوسری چیز الحسد۔ حسد بھی انسان کے، معصوم فرماتے ہیں، زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جلن، فلاں کی گاڑی کو دیکھ کے بندہ جلے، فلاں کے گھر کو دیکھ کے بندہ جلے۔ معصوم فرماتے ہیں سکون سے رہنا چاہتے ہو، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ریلیٹڈ ایک حدیث ہے معصوم کی، فرماتے ہیں من نظر الی ما فی ایدی الناس، یہ بھی غم پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں، جو لوگوں کو اللہ نے دیا ہے
ان کو زیادہ نہ دیکھا کرو. کہ میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، کسی امیر کے گھر کو دیکھ کر اپنی غریبانہ جھوپڑی کو نہ گرایا کرو. اتنا بڑا گھر، اتنی گاڑیاں، اتنا بینک بیلنس کا نہیں. لوگوں کے مال میں آنکھ نہ رکھا کرو. ضد نہ کیا کرو اس نے یہ گاڑی لی میں لوں گا، اس نے یہ گھر لیا. دوڑتے رہو گے، دل میں حسد پیدا ہوگا، حسرت پیدا ہوگی، تیرا سکون تباہ ہو جائے گا. 1 لاکھ بھی سیلری ہو جائے گی نا، اللہ کا شکر ہو، اچھا تو اس کو 2 لاکھ ملی، سکون تباہ. 1 لاکھ کی موبائل لے کر آؤ گے، اس کے ہاتھ میں تو 2 لاکھ کا موبائل ہے، تباہ. یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے. اب شوہر کے پاس جتنا ہے، جتنا دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا. ایک سونے کی انگوٹھی دی کو، اللہ کا شکر ہے. اب کسی کی شادی میں جائے گی، دیکھے کہ اس نے سونے کا سیٹ پہنا ہوا، اگلی عورت نے، پوری شادی اس کی خناس بن جاتی ہے. گھر آتی ہے، ہوا کیا، کھانا نہیں ملا، کیا ہوا؟ اگلے کے مال پہ نگاہ پڑ گئی، سکون تباہ. جوان یونیورسٹی جا رہا ہے، اگلے کے کپڑوں کو دیکھ کے حسرت کھا رہا ہے، اگلے کی گاڑی کو دیکھ کر حسرت کھا رہا ہے. باپ سے غصہ ہو رہا ہے، میں بائک پہ جاتا ہوں، وہ گاڑی پہ آتے ہیں. بھائی تیری اوقات بائک کی ہے، خوش رہے، پیدل نہیں جا رہا نا، اللہ کا شکر ادا کر. علم حاصل کرنے جا رہے ہو نا، دیکھا دیکھی کے لیے جا رہے ہو. زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. شادی کی ہے، جو اللہ نے بیوی دی اس پہ خوش رہے، دوسروں کی بیویوں کو دیکھ کے بندہ حسرت کھاتا رہے. یہ تباہ ہو جاتا ہے معاشرہ. یہ نگاہ مال میں، نگاہ چہرے پر، نگاہ شہرت پر، نگاہ ہر کسی پہ دوسروں کی حسرت نہ کھایا کرو. جو اللہ معصوم فارمولہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر خدا کے شاکر بننا چاہتے ہو نا، اوپر نہ دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو، ورنہ کبھی اپنی چمڑی بھی تجھے اچھی نہیں لگے گی. کل انگریزوں کو وہ تو گورے ہیں، میں گورا نہیں، وہ لمبا ہے، میں لمبا نہیں، فلاں یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی نہیں. کبھی زندگی میں کیا نہیں ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. 70% اس وقت معاشرہ بیماری میں مبتلا ہے. 70%. ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے سوشل میڈیا پہ. ایک ریسرچ بتا رہا ہوں، UK کی، کینیڈا کی، یورپ کی، کہ اکثر وہاں کی نوجوان نسل ڈپریشن میں چلی گئی. انہوں نے ریسرچ کی ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، مال ہے، گھر ہے، جاب ہے، یہ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ پتہ چلا کہ انسٹاگرام استعمال کرنے سے ڈپریشن میں چلے گئے. بھائی کیوں؟ کیونکہ انسٹاگرام فلٹر لگاتا ہے، ٹیڑھی پھیڑھی شکل کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے. مطلب میں اپنی شکل آئینے میں دیکھ رہا ہوں، اچھی نہیں لگ رہی، انسٹاگرام 3 فلٹر لگاتا ہے. خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ہونٹ، اب بندہ انسٹا پہ خود کو دیکھتا ہے کہ میں تو بڑا خوبصورت. یہ اکثر خواتین فوٹو نکالتی نا، 3 فلٹر لگا دیتی. جوانوں میں بھی بیماری آ گئی. یہ پہلے عورتوں کا مسئلہ تھا، اب مرد اور عورت کا تو پتہ ہی نہیں لگتا نا. 4 فلٹر لگا کے اب ہم بڑے خوبصورت ہو گئے. کہتے ہیں ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ فلٹر لگاتی ہے. صبح آئینے کے سامنے جاتی ہے، کہتی ہے یہ کون ہے؟ اب خود کو فلٹر میں دیکھ رہا ہے نا بندہ. اکثر آئی فون میں کیا ہوتا ہے؟ فلٹر ہوتا ہے. یا کیا زبردست پکچر آئی ہے، اور فلٹر والی ہے، بندے خدا تو ایسا ہے ہی نہیں. 3 فلٹر لگا کے اپنے فوٹو نکالتا ہے. اب جب ڈیلی خود کو دیکھتا ہے تو اپنی شکل اس کو اچھی نہیں لگتی. عدم رضایتی، سیٹسفائی نہیں ہوتا اپنی شکل سے. پھر جب انسیٹسفائی ہوتا ہے، پھر میک اپ کے پیچھے جاتا ہے. پھر جب انسیٹسفائی ہوتا ہے، پھر شکل کی سرجری شروع ہو جاتی ہے. ہونٹ یہ نہیں، ناک یہ نہیں، گال ایسے نہیں ہونے چاہیے. بیوی کی شکل سے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. پوری زندگی عدم اطمینان سے اس کی گزرتی ہے. اب کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملا، مولانا کوئی وظیفہ، کوئی دعا نہیں. بندے خدا، جب تو جہالت کے سپاہیوں میں شمار ہو جائے گا، کہاں ملے گا تجھے سکون؟ جب شمر کو نہیں ملا، تجھے کیسے ملے گا؟ اب معصوم فارمولہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر شاکر بننا چاہتے ہو، اوپر نہ دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو. صحت کی قدر کرنی ہے نا، مہینے میں 1 بار ہاسپٹل چلے جاؤ. زندگی کی قدر کرنی ہے نا، ہفتے میں 1 بار قبرستان چلے جاؤ. جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرنی ہے، غریبوں کی بستی میں جاؤ. جھوپڑیوں میں کس طرح زندگی گزاریں، شکر خدا ادا کرو گے. آنکھیں دیے، ہاتھ دیے ہیں، زبان دیے، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، شکر خدا ادا کرو گے. لیکن ہاتھ کے اوپر ہاتھ تو بہت ہیں. اوپر جاؤ گے نا، اور کہاں رکو گے؟ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو فرمائے کبھی بھی لوگوں کے مال میں آنکھ نہ ڈالا کرو. عقل کے سپاہی کو پکڑو. الحقد، بغض نہ رکھا کرو. الحسد، حسد نہ رکھا کرو. فرمائے سوء الخلق، بد اخلاق بندہ بھی کبھی خوش نہیں رہتا، بے سکون رہتا ہے. خوش اخلاق بنو. میں نے پچھلے سال عشرے میں کہا تھا، امیر المومنین فرماتے ہیں میرے شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے.
بھائی تو مومن کو کچھ دے نہیں سکتا، مسکراہٹ تو دے سکتا ہے. ہاں ایسا ابوسن قمطریرہ قرآن کہتے ہیں نا، ابوس مرجھائے ہوئے چہرے نہ بنایا کرو، سکون والے چہرے، پھول کی طرح کھلے ہوئے چہرے، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ریفلیکشن تمہاری باڈی سے نکلنا چاہیے. فرمایا ہمارے پھر امام نے مثال دی، فرمایا المؤمن کالعسل، مومن کی مثال شہد کی طرح ہوتی ہے، میٹھا ہوتا ہے. اب میں نے سوچا مولانا نے یہ کیوں کہا کہ شہد کی طرح؟ کیونکہ شہد ذاتاً خود بھی میٹھا ہے، جو اسے چکھتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. کہ مومن ایسا ہوتا ہے، خود بھی اندر سے میٹھا اور جس بھی محفل میں بیٹھتا ہے مٹھاس پھیلاتا ہے. لیکن فاسق و منافق بدبخت جہالت کے لشکروں پہ چلنے والا، 4 لوگوں کا موڈ اچھا ہوگا، یہ بیٹھے گا سب کا موڈ ہی خراب کر دے گا. یہ علی والا ہوتا ہی نہیں. بچے والدین کے چہروں کو دیکھنے کے مشتاق کہ بابا کب آئے میں اس سے ملوں، اماں کب آئے میں اس سے ملوں. لیکن آج بعض بچے کہتے ہیں مولانا باپ سے ہی خوف آتا ہے ہمیں. مرد کا اخلاق گھر میں اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مولانا میں بڑا روبسٹ ہوں، بیوی بڑی ڈرتی ہے. بندے خدا تو دیوے تجھ سے کوئی ڈرے. محبت کریں، وہ محبت جو اہل بیت کے گھر میں موجود تھی. حدیث کے ساتھ روز پڑھتے ہو پر سمجھتے نہیں. یا ثمرۃ فؤادی، کن القابات سے اپنے بچوں کو سیدہ بلا رہی، اے میرے دل کے چین. آج تک بچوں کو ایسے پیار سے بلایا آپ نے؟ بی بی کا نام رقیہ ہے، لقب سکینہ ہے. یا سکینہ تو ابھی القاب سے بلاتے تھے، اے بابا کے دل کی چین. زینب، اے اپنے باپ کی زینت. کیسے نام رکھیں، پیار بھرے نام. نام میں بڑا اثر ہوتا ہے، بلانے میں بڑا اثر ہوتا ہے. آپ ایک آدمی کا غصہ 1 منٹ میں ٹھنڈا کر سکتے ہو اگر اسے اچھے نام سے بلاؤ، اچھے القاب سے پکارو، اس کی 2 جملہ تعریف کر دو، بندے کا مزاج بدل جاتا ہے. لیکن ہم اتنے کنجوس ہیں، 2 جملے تعریف کے ہمیں نہیں بولے جاتے. گھر میں ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. ہاں ایک جوان کہہ رہے مولانا میرا بڑا دل کرتا ہے اپنے باپ کا ہاتھ چوموں. میں نے کہا جاؤ، شرم آتی ہے مولانا. یہ غیر عاقلانہ شرم ہے. عقل جب حکم کر رہا ہے کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے، ہاں باپ کے ہاتھ چومنا عبادت ہے، کیوں اس عبادت سے خود کو محروم کر رہے ہو؟ ایک فضول قسم کی شرم، ایک فضول قسم کا خوف جس میں شیطان نے تجھے کیا کیا ہے؟ مبتلا کیا ہوا ہے. کبھی شرم نہ کیا کرو. کہ مولانا اللہ کی دربار میں راز و نیاز کرتا ہوں روتے ہوئے. کیوں روتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ کہ لوگ بیٹھ، کوئی بات نہیں، کوئی دیکھ بھی رہا ہے. کیوں فرمایا غم حسین میں رونا نہیں آ رہا، رونے جیسی شکل؟ شرم نہ کیا کرو رونے میں. کہ اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب پیغام دے کہ مجھے گنہگاروں کے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. وہ خدا تیرا عاشق ہے، اہل بیت ہمارے عاشق ہیں. جب تک اس دماغ کو، اس عقل کو بندہ صحیح استعمال نہیں کرے گا تب تک انسان کی زندگی آباد نہیں ہوتی. بس ایک فرمان ربط مصیبت، 2 چیزیں اور انسان کو غمگین کرتی ہیں. فرمایا پہلی چیز رب شہوت ساعت تورث الحزن. ماسو فرماتے ہیں کبھی کبھی لمحے کی شہوت انسان کو غمگین کر دیتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام حسرت کے علاوہ تیرے دل میں کچھ پیدا نہیں کرتی. اب یہ جوانوں کے لیے، آپ ایک حسین چہرے کو دیکھ رہے ہو، ماسو فرماتے ہیں اس کو دیکھنے سے کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. بڑی گاڑی دیکھ رہے ہو، کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. بینک جا رہے ہو، اربوں روپے پڑے ہوئے، دیکھے جا رہے ہو، کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. فرماتے ہیں حسرت تجھے غمگین بنا دے گی، کیونکہ دیکھنے کے بعد تو اسے حاصل کرنا چاہے گا، اور وہ حاصل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. کا پہلے ہی اپنی عقل سے پوچھ، جسے دیکھ رہا ہے حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جب عقل نے کہا نہیں ہو سکتا تو بے عقل تو دیکھتا کیوں ہے؟ جیب میں پیسے نہیں، بندہ کڑھائی کی دکان پہ کھڑا ہو جائے، کوئی پیسے نہیں، تجھے مل بھی نہیں سکتے، اب کھڑے ہو کے دیکھتا رہے، حسرت لیتا رہے گا، غمگین ہوتا رہے گا. میٹھا اچھا لگتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا شوگر ہے مر جاؤ گے، اب بندہ دیکھ کے پیٹ بھرے ہو تو نہیں سکتا، جتنا دیکھے گا حسرت پیدا کرے گا، اور حسرت تجھے کیا کر دے گی؟ غمگین کر دے گی. جب تجھے پتا ہے یہ چیز مجھے مل نہیں سکتی تو اس چیز کو کبھی دیکھا بھی نہ کرو. عقل مند بنو. آخری چیز فرمایا جب بندہ اپنا حق نہیں لے سکتا نا، یہ بھی اس کے وجود میں غم پیدا کرتا ہے. ایک مرتبہ کوئی آپ کے پیسے کھا گیا، چلو آپ نے معاف کر دیا، لیکن ایک مرتبہ نہیں، کوئی زبردستی آپ سے آپ کا موبائل چھین کے جائے، آپ کے پیسے چھین کے جائے، بھلے وہ 100 روپے ہوں،
تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ فرماتے ہیں مولا گلی سے گزر رہے تھے، اب اہل بیت کتنے محتاط تھے کہ اگر کوئی مومن غمگین ہے تو علی آگے بڑھتے تو اس کا غم دور کرے۔ ہم ایسے ہیں، میں خوش میرا بچہ خوف، تاکہ لوگ غمگین ہیں، یہ سیرت ہے اہل بیت نہیں۔ گلی سے گزر رہے ہیں، علی کی نگاہ ایک جوان پڑ پڑی، دیکھا سارے بچے کھیل رہے ہیں خوش، لیکن یہ غمگین ہے، چہرے پہ غم ہے۔ آگے بڑھے کا جوان ادھر آیا، کہا کیوں اتنا غمگین ہے؟ کہا میں یتیم ہوں۔ امام نے کہا اس کی ماں کو بلایا جائے۔ ماں کو بلایا، کہا تیرا بیٹا اتنا غمگین کی، یتیم تو اور بھی ہے لیکن اتنا غم؟ کہا مولا میرا شوہر تاجر تھا، 4 دوستوں کے ساتھ تجارت پہ گیا، کافی عرصہ کوئی خبر نہیں تھی۔ جب اس کے دوست واپس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا شوہر سفر میں مر چکا ہے، تھوڑے بہت ہمارے پاس پیسے تھے، ہم نے غسل دیا، کفن دیا، اسے دفن کیا، لیکن مولا مجھے اس کی بات پہ شک ہے، کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ مال تھا، منال تھا، پیسے تھے، کہاں گئے؟ انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ امام نے کہا فیصلہ نہیں کروایا؟ کہا گئے تھے قاضی شرح کے پاس، وہ 4 تھے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ امیر المومنین مجھے حق نہیں ملا۔ میرا بیٹا تبھی مایوس، حق جب بندے کو نہ ملے نا مایوس ہوتا ہے۔ آج پاکستان میں مایوسی کیوں؟ عوام کو حق نہیں مل رہا، عدالتوں سے صحیح فیصلے نہیں آتے، چھاونیوں میں جا پولیس سے حق نہیں ملتا۔ جب لوگوں کو حق نہیں ملتا نا، ڈپریشن، انزائٹی، پورا معاشرہ ایک یأس اور نا امیدی اور غم کا شکار ہو جاتا ہے، قومیں تباہ ہو جاتی۔ علی نے کہا بلاؤ ان 4 کو، یہ علی ہے عدالت کو نافذ کرنا جانتا ہے۔ 4 آئے، مسجد کے 4 ستون سے، یعنی ایک کو یہاں باندھا، ایک کو یہاں باندھا، ایک کو یہاں، ایک کو وہاں باندھا علی نے۔ اب اس زمانے کی انویسٹیگیشن علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں، عقل علی ابن ابی طالب۔ 4 کو باندھا، پہلے کے پاس گیا، ہاں بھائی بتا کیسے مرا تھا؟ اس نے کہا ایسے۔ دوسرے کو کہاں دفن کیا تھا؟ وہاں پہ۔ تیسرے سے پوچھا کہاں دفن کیا تھا؟ اس نے کوئی اور جگہ بتائی۔ چوتھے سے پوچھا، اس نے کچھ اور بتایا۔ امام نے کہا 4 جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کو پکڑا، انہوں نے اعتراف کیا علی ابن ابی طالب مال کی لالچ کی خاطر ہم نے دوست کو قتل کیا۔ امام نے کہا ان پہ حد شرعی جاری کروں گا، اور اس خاتون کو اس کا حق واپس دلایا۔ تب جا کے اس جوان کے چہرے پہ خوشی آئی۔ آج ہم شیعہ غمگین ہیں کیونکہ حسین کو مارا گیا، سیدہ کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ آج تک آل رسول کو حق نہیں ملا کیونکہ ان کے قاتلوں کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ فرمایا خوشی کب ملے گی؟ یہ خوشی کا جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا، جب حق حقدار کو واپس ملے گا، تب مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ لیکن فرمائے مومن جس کے دل میں خوف خدا ہے یہ بانشات رہتا ہے، کیونکہ کب موت آتی ہے کیا ہوتا ہے اس سے پرواہ نہیں ہوتی، یہ ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اصل خوف جہنم کا خوف ہے، جہنم کی آگ کا خوف ہے۔ ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کچھ اپنے، غیروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ بے عمل شیعہ 300 سال عالم برزخ میں جلتے رہیں گے۔ 300 سال، 300 سال کے بعد خدا اہل بیت کو اجازت دے گا کہ اب اس کی شفاعت کر سکتے ہو۔ شفاعت تو ہونی ہے نا، لیکن کتنے سال بعد؟ تو فرمایا آؤ مجلس حسین میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، خطاؤں سے۔ خدا کہتا جب تک زندہ ہو مہلت، روح نکل گئی مہلت ختم۔ اور فرمایا ایسا واسطہ حسین جیسا، یہیں پہ شفاعت لو نا، منتظر کیوں کہ برزخ میں شفاعت؟ یہیں اس مجلس حسین میں IRC کی امام بارگاہ میں امام حسین کے آنسوؤں کے ذریعے سے شفاعت لو اور جنت حاصل کرو۔